کیسے جا صاحب ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی تھی اپنے ہی پروگرام میں، اس میں جو غلام مرتضیٰ تھا اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ دکھ کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کو بے ایمانہ تشدد بھی اس پہ کیا گیا، اس کو ہراساں بھی کیا گیا اور اب سے بھیجا میں بھی اس کو رکھا، تھانے میں کئی گھنٹے اس کو بند رکھا۔ اب معاملہ انویسٹیگیشن میں آ گیا، ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی، پتہ چلا ایس پی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، ان کا قصور نکلا، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ ایس پی صاحب سے اوپر بھی لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن کی اگر بات کر لیں تو بتائیے گا کہ کیا فائلوں میں دب جائے گی یہ بھی انویسٹیگیشن، یا کوئی سزا کسی کو ملے گی، یا لاپرواہی لاغرضی کرنے والے کوئی قانون کے کٹہرے میں آئیں گے؟ شیخ صاحب اس میں مجھے آپ بتائیے کہ ابھی تک کچھ ہوا ہے؟ نہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ایسے جو معطل ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، ہفتے 10 دن بعد وہ میکسیمم، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے نا۔ بات یہ کہ اس کیس کے دو پہلو ہیں بڑے، ایک اس کو آپ کریں تو ڈفرینشیٹ کر لیں، دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا وہ سول اداروں کا سارا رول ہے اس کے اندر، اور دوسرا پورا پولیس کا رول ہے۔ سول اداروں کا رول جو سب سے آپ کے سامنے آیا، بیسکلی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس کا نقصان پہنچا، اور آپ میرا خیال اس پہ سب بات بھی کر چکے ہیں، بیسکلی یہ ٹاپ سے ہوا۔ ٹاپ سے یہ ہے کہ جب وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بات جو آگی فیک نیوز ہے، تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا مقابلے بازی کے اندر، اور پھر جو نیچے ہوا سول اداروں نے جو کچھ کیا اور جو پولیس کے اداروں نے کیا۔ حالانکہ اس ایونٹ کے اندر اگر آپ صرف اتنی سی بات کر لیتے، جو آئی جی پنجاب نے بھی کہا کہ جو کام کرے گا وہ رہے گا اور جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا۔ ہم نے اور آپ نے جو کرائم رپورٹنگ جس دور میں کی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی کر رہے ہیں، کچھ میں بھی لکھ رہا ہوں، تو اس دور میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ کسی بھی جرم کو دیکھنے کے لیے اس کی صحت کو آپ کو موقع پہ جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہوا یہاں پر یہ کہ نہ تو کوئی سول اداروں کا، تو شاید کوئی ایک بندہ چلا گیا، پولیس کی ہیرارکی کا سسٹم ہمیں سمجھ آیا اس کے اندر، کہ اگر موقع پر ایک سپاہی بھی چلا جاتا تو وہ بتا دیتا کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ سارا شور مچا، سچویشن سامنے آئی، اس سے پہلے تک پولیس والے وہاں نہیں گئے ہوئے تھے۔ شور پڑا جب اوپر کے لیول پر یہ فیک نیوز نہیں ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ سینئر پولیس افسر بھی موقع پر گئے اور پھر سارے بھی چلے گئے اور پتہ چل گیا یہ بات تھی۔ تو یہ سب سے پہلے جو کنفیوژن پیدا ہوئی کہ موقع پر کے اوپر کوئی گیا نہیں اور یہ ٹیلی فونوں پہ کھیلتے رہے، اور اس کے نقصانات میں ایک ماضی کے کیس کے ساتھ جوڑ کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوئے۔ اچھا، بہرحال جب یہ سارا کیس ہوا ہے تو اس کے اندر جو میجر ایک پارٹ آتا ہے کہ ہائٹ آف انکمپیٹنس، ہائٹ آف کیرلیسنس، ہائٹ آف ان ہیومن ایٹیٹیوڈ، ایک ایسے شخص کے اوپر جس کی بیوی بچہ جو ہے اس کو اس وقت اشد ضرورت تھی ہیلپ کی، اور وہ 7-8 گھنٹے اس پہ ٹارچر ہوتا رہا اس دوران تھانے کے اندر۔ اور یہ جو ٹارچر ہوا، یعنی یہ والا جو سیاہ ایک پولیس کا جو میں سمجھتا ہوں سیاہ ترین چہرہ، سیاہ ترین رویہ جو سامنے آیا، وہ پہلا ایشو تھا سول اداروں کا۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا۔ ایک ایس پی جو ہے، ایک بڑا ڈیکورم ہوتا ہے ایس پی لیول پر پہنچنے کا، وہ کبھی خود ٹارچر نہیں کرتا۔ جو اس میں مدعی ہے، اس نے جو بیان دیا، اس نے کہا جی مجھ پہ ایس پی نے بھی ٹارچر کیا، یا اس کی موجودگی میں ہوا یا اس نے خود کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی جو سول سی ایس پی کلاس ہے وہ کس مینٹل کے ساتھ وہ اس وقت ورکنگ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب پولیس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، اس کے جو پہلو اس وقت ابھر کے سامنے آ رہے ہیں کہ کھربوں روپے کے بجٹ کے بعد اگر آپ کا ایس پی بھی ٹارچر کرنے میں شرم محسوس نہیں کر رہا، اور اس کے بعد آپ کا ایس ایچ او بھی کر رہا ہے اور اس پریشر پہ کر رہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ان کو پریشر وہ ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے پریشرز آتے ہیں۔ جو سمجھدار پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس پریشر کو ایبزارب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نیچے زیادتی نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہو گئی۔ اور اس کے اندر پھر ایک ڈی آئی جی آپریشن کا بیان آتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ٹارچر ہے یہ نیک نیتی سے کیا گیا۔ ٹارچر از ٹارچر، آپ اس کو نیت بری ہو یا اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں آپ اقرار جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے جرم کیا، ٹارچر کیا اس کے اوپر، کیا جی نیک نیتی سے۔ اگر آپ اس شخص کے اب وجود پہ لگے ہوئے وہ جو ٹارچر کے نشانات ہیں، بندے کو دیکھ کے روح جو ہے اس کی کام جاتی ہے، ایک عام آدمی کی، ایک عام انسان کی، کہ ایک شخص جس کو ہیلپ کی ضرورت تھی، جس کو ضرورت تھی کہ اس کی اسٹیٹ اس کی مدد کو پہنچتی، اسٹیٹ نے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اور اس کے وجود پہ پڑے ہوئے جو نشانات تھے وہ کون نہیں دیکھ رہا تھا؟ ان نشانات کے بعد کوئی رہ جاتی ہے کہ یہ ٹارچر بھیانک ترین ٹارچر تھا جو اس شخص پہ ہوا۔ اور میں نے اس کا وہ ایک انٹرویو دیکھا جس میں اسٹیٹ اس کو کہتی ہے کہ کروڑ پہ ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اپنا کروڑ پہ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے کروڑ روپیہ. بالکل اس نے میرے ساتھ جو تم نے کے بعد پہلا بیان دیا جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد، تو یہ ایک تھپڑ ہے پوری اسٹیٹ کے اوپر، اس کے نظام کے اوپر،
جو بسیدگی کا شکار ہو چکا ہے. اس پر میں یہی کہوں گا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہی پولیس جس نے ٹارچر کیا اور وہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن دیگر اداروں سے کروائی جاتی. اور اس میں اگر لاہور پولیس کا جو ہیڈ ہے، یعنی اس کی اگر وہ جو ٹاپ کی لیول جو آپ کی اس کے باسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے نیک نیتی سے کیا، یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹارچر، اس بیان پہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی نظر؟ مجھے تو یہ لگتا ہے سب وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، یہ والا ایک سین چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپریشن ونگ کا جو سربراہ ہے وہ ٹارچر کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیک نیتی سے ہوا ہے، یعنی اس میں معافی دے دیں. تو اس کا مطلب ہے پھر سزا کس نے دینی ہے؟ اب آ جائیں انویسٹیگیشن کے پہلو کی طرف. اب مقدمہ ہو گیا وہ سارا کچھ ہو. چلے اس میں یہ سمجھ دوں یہ تو بس ایسے ہی ایک نٹی گٹی ہے نا ساری چیزیں. اصل میں مائنڈ سیٹ آپ کو اوپر کے افسران کا پتہ چلنا چاہیے. اب دوسری آ جاتے ہیں انویسٹیگیشن کی طرف. اگر آپریشن والا یہ سوچ رہا ہے ہیڈ جو ہے، تو پھر اب انویسٹیگیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے وجود کے اوپر لگے ہوئے زخم کیا میڈیا نے نہیں دیکھے؟ اس کی کمر پر پڑی ہوئی جو ننگی پیٹھ پہ جو ضربات پڑی ہوئی ہیں، جو ایک قسم کے میں سمجھو تازیانے برسائے گئے ہیں، وہ جو پولیس کا جو چھتر ہوتا ہے اس کی شکل میں، کیا کسی نے میڈیا نے نہیں دیکھے؟ کیا ساری قوم نے دیکھا نا؟ لیکن یہ بھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کا میڈیکل کروا لیا. جی میں اسے کروا رہا ہوں. بعد میں یہ تو فوری میڈیکل ہونا چاہیے تھا. بعد میں فیصلہ اس کا میڈیکل بھی نہیں کروایا گیا، یعنی تاکہ اس کے مندمل ہو جائیں اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. تو اس سارے ایشو میں جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ جو سول اداروں کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ساری انویسٹیگیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے. اصل میں جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ بلال کے خلاف ہونی تھی، وہ ایس پی سی ٹی ہیں یا جو ایس ایچ او تھا اس نے کیا تھا. اور پھر پلس یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بہت بڑا واقعہ ہے یہ، سوسائٹی کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ میجر واقعات ہوتے ہیں جی. یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں.